مغرب ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے منو ان قبول فرمائی جاتی، اور اسی لیے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جمعے کے دن کوشش کرتے کہ اگر اشد اور ضروری کام نہ ہو تو عصر سے مغرب، عصر کی نماز کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا کا اہتمام تاکہ اذان ہو جائے۔ مجھے یاد ہے یہ ساجد کی عمر اس وقت 22 سال تھی، تو میرے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، عصر کے بعد چلا گیا ان سے ملنے، اتنا ڈانٹا انہوں نے، فرمانے لگے کہ تم نکلے ہی کیوں گھر سے باہر عصر کے بعد؟ بی اے کا امتحان دیا ہوا تھا میں نے، چھٹیاں تھیں، 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں نا امتحان کے بعد، تو میرا دل چاہا تو میں یونیورسٹی چلا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم جو ہے نکلے ہی کیوں؟ اس ٹائم تو تمہیں گھر بیٹھنا چاہیے تھا، مراقبہ کرنا چاہیے تھا، دعا کرنی چاہیے تھی۔ جمعہ کے علاوہ بھی وہ بڑا اہتمام کرتے تھے عصر سے مغرب۔ اچھا، اللہ کی شان، حضرت پھر ساجد نے کہا حضرت اجازت دیجیے میں جاتا ہوں، پھر مان لیں کہ اب آئے گئے ہو تو چائے کا کپ پی کے چلے جانا۔ ماشاءاللہ چائے کا کپ پلایا، ماشاءاللہ۔ اچھا، میں آپ کو جلدی جلدی 2 واقعے سناتا ہوں جو بہت ہی ایمان افروز ہے، درود شریف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ ایک مفسر گزرے ہیں حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فوز الکبیر فی اصول التفسیر لکھی۔ ایک تو یہ تھے، ایک تھے حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے بزرگ اور استاد تھے۔ تو وہ ان کے ایک طالب علم کا انتقال ہوا۔ اچھا، تو طالب علم تو ماشاءاللہ باشرعی ہوتا ہے، وہ طالب علم ہی کیا ہوا جو جس کا چہرہ سنت سے منور نہ ہو۔ تو اس نوجوان کو جب غسل دیا گیا تو اس کے جسم سے حضرت خوشبو آتی تھی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا بات ہے، چھوٹی عمر جیسے آپ کی ہے، تو تقریباً یہی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ اب یہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو اب واقعہ سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس نے مجھے خود سنایا، اور ان کو خود بھی پتہ تھا، اساتذہ کو پتہ ہوتا ہے نا اپنے طلباء کا۔ اس نوجوان کی یہ عادت تھی کہ سردی گرمی ہر حال میں روزانہ سونے سے پہلے درود شریف کچھ نہ کچھ مقدار، 1 تسبیح 2 تسبیح 3 جتنی بھی، وہ پڑھتا تھا، کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں حدیث شریف میں بھی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے لیکن باقاعدگی سے کیا جائے، بجائے اس کے کہ کبھی زیادہ کر لیا پھر نہ گئے۔ تو تھوڑا ہو لیکن باقاعدگی سے ہو، تو وہ روزانہ پڑھتا تھا۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہے نا، یہ بھی کتنی اچھی بات ہے، لیکن وہ تو سونے پہ سہاگا تھا، وہ جتنا بھی پڑھتا تھا اتنی محبت سے پڑھتا تھا کہ اس نے واقعہ اپنے استاد محترم کو سنایا کہ اچھا معاف کیجیے گا، اس کی زندہ ہوتے ہوئے بھی اس سے خوشبو آتی تھی۔ تو اس نے اپنے استاد کو فقط بتایا کہ مجھے ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تیرا درود شریف پڑھنا مجھے بہت ہی اچھا لگتا، اور اس کا بوسہ لیا غالباً۔ اس طرح کے واقعات حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آیا، وہ تو قاری اور تجوید کے استاد تھے نا بہت بڑے، ان کا بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس وجہ سے جب یہ زندہ تھا اس وقت بھی اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، اور اب انتقال کر گیا تو تجہیز و تکفین ظاہر ہے لباس اتارتے ہیں تو کھل جاتا ہے نا، ستر تو ڈھانپا ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا خوشبو کو اگر کھول دیں تو پھیل جاتی ہے، کپڑے پہنے ہوں تو پھر بھی اتنی نہیں نہ ہوتی۔ تو اب جب سب کو آئی تو سب نے پوچھا، دیکھیں کتنی خوشی کی بات۔ ایک غریب گھرانے کا سادہ سا بیچارہ، اور دیکھیں اس کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقام، اور اس کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دیکھیے۔ تو اسی لیے یہ آیت مبارکہ اس نے پڑھی کہ اللہ رب العزت نے دیکھے قرآن پاک میں ایمان لانے کے بعد مختلف احکامات ہیں
ارکان اسلام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وبالوالدین احسانہ، اور یتیموں سے، مسکینوں سے تقوی، پرہیزگاری، استغفار۔ درود شریف کا حکم اس انداز میں اللہ رب العزت نے دیا کہ کوئی حکم ایسے نہیں دیا۔ کیوں کہ ابتدا دیکھیے، ان اللہ اپنے ذات سے شروع کیا، تو اس کی کیا قدر و منزلت اور فضیلت اور اہمیت اور لازم ہوگا وہ۔ اس کا کیا معنی کہ ہر مسلمان مرد عورت پہ یہ ضروری ہے کہ وہ درود شریف روزانہ پڑھے۔ مجھے یاد ہے یہ عاجز جب بیعت ہوا 1982-83 کی بات ہے، تو جب وضو نہ ہونا تو درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ تو میں نے اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو وہ فرمانے لگے ظفر نہ پڑھنے سے بہتر ہے بے وضو پڑھ لو، لیکن ناغہ نہ کرو۔ مولانا یونس پالن پوری صاحب دامن برکاتہم جو حیات ہیں، مدینہ منورہ میں مقیم ہے، حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور جانشین، انہوں نے اور آسانی کر دی۔ فرمانے لگے کہ جو 100 بھی نہیں پڑھ سکتا وہ کم از کم 33 مرتبہ تو ضرور پڑھے۔ 33 مرتبہ پڑھنے میں کیا ٹائم لگے گا؟ ویسے تو آپ ایک تسبیح بھی پڑھیں تو 5 سے 7 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ 15 منٹ کے اندر تقریباً ایک استغفار درود شریف کی تسبیح بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے حضرت؟ اچھا، پھر انہوں نے اور آسانی کر دی، فرمان لگے کہ ایک درود شریف ایسا ہے جو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں۔ جسمانی روحانی بیماریاں، مشکلیں، پریشانیاں اس کے لیے انتہائی اکثیر اور مجرب ہے۔ کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم۔ یا اللہ میرے اندر جو تکلیف پریشانی ہے، جو جسمانی مجھے تکلیف پریشانی ہے، سب دور فرما دے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل۔ فرمایا کہ یہ درود شریف صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں، اور پانی میں دم کر کے مریض کو پلائیں، اپنے اوپر دم کریں، دوسرے کو دم کریں۔ دیکھیں اجر تو ہے ہی کتنا زیادہ کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 گناہ معاف، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں، درجات، بلندی درجات کا سبب۔ اور اس درود شریف کو پڑھیں۔ اچھا، ہمارے حضرت جی داؤن بکاتم نے لکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دعائیں، دیکھیں اس میں حضرت جی نے لکھا کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام درود ابراہیمی، اس کو 2 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ انک حمید مجید جو ہے وہ 1 مرتبہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ صبح و شام 10 دفعہ پڑھے گا، میں حشر کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اگر اتنا بھی نہ ہم کر سکیں تو تف ہے ہم پہ کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ جبکہ وضو کی شرط نہیں ہے، باوضو کریں بہتر ہے۔ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وصلی اللہ علی النبی الامی جی پڑھ لیں، چونکہ بے وضو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینے سے احتیاط کرتے تھے نا اسلاف ہمارے، تو وصلی اللہ علی النبی الامی جی پڑھ لیں، لیکن پڑھے ضرور۔ تو ایک تو اس بات کے کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اچھا، اب ایک واقعہ اور ہے جو بہت ہی ایمان افروز ہے۔ جب بھی درود شریف کی کوئی فضیلت اہمیت عرض کرنی ہو تو یہ ساجد نے معمول بنا لیا ہے کہ وہ ضرور عرض کرتا ہوں۔ حضرت ترکی کے بادشاہ تھے سلطان عبدالحمید دوم، ایک اول تھے، یہ دوم تھے۔ یاسین صاحب دوم ہی تھے نا؟ اچھا، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی، بہت ہی محبت تھی۔ فرانس جو تھا اس نے ایک
ایک پروگرام منعقد کیا، اور اس میں نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ ان کا کچھ ارادہ تھا بے ادبی کا. جیسے یہ بھی کچھ عرصہ پہلے خاکے ہوئے نا، یہ کون سے ملکوں میں یاسین صاحب یہ خاکوں کا ہوا تھا واقعہ؟ فرانس اور ایک اور بھی تھا کوئی. بہرحال اس وقت بھی ہوا تھا. ان کو اس وقت بھی وہ، میں پنجابی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس ویلے بھی انہوں نے جیڑی نا تکلیف ہوندی سی. تو بہرحال تو سلطان عبد الحمید کو پتہ چلا، اس کے ملک میں جو سفیر تھا نا فرانس کا، اس کو بلایا. اس کا ایک انتہائی خاص وزیر اور مشیر، کاش کہ آج ایسا وزیر اور مشیر مل جائے نا تو پاکستان سنور جائے میرا خیال ہے. عثمان پاشا اس کا نام تھا. بہت ہی مخلص اور خیر خواہ تھا اور وفادار تھا بہت زیادہ. تو اس کو کہا کہ سفیر کو بلاؤ فرانس کے. اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم اپنے ملک میں بتا دو کہ اگر یہ پروگرام تمہارے ملک والوں نے کیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا فرانس کی، جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ چھوڑوں گا نہیں. اس نے پیغام بھجوایا اور وہ انہوں نے ڈر گئے. یہ ایمان کی قوت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق تھا. جو غیروں کے پیسوں پہ پلتے ہوں ان سے کون ڈرے گا. تو بہرحال تو پھر وہ فرانس نے پیغام بھیجا کہ جی ہم نے وہ منسوخ کر دیا. تو مختلف اسلامی ملکوں سے سلطان عبد الحمید کی تعریف میں، مبارک میں عثمان پاشا کو پیغامات آنے شروع ہو گئے. تو وہ آیا، کہنے لگا جی وہ پیغامات جو ہوتے تھے نا سناتا تھا. حسب معمول آیا تو اس نے کہا کہ سلطان صاحب پیغامات آئے ہیں. اس نے کہا سناؤ. پیغام سنا رہا ہے فلاں ملک سے فلاں ملک سے. سب بڑے خوش تھے. وہ پوری مملکت اسلامیہ کا حکمران تھا سلطان عبد الحمید، باشرہ تھا اور عشق رسول میں مٹا ہوا تھا. تو درمیان میں عثمان پاشا ایک کوئی چیز پڑھ رہے ہو، رک جائیں تو بندے کو لگتا ہے نا عجیب. تو ایک صفحہ کھولا، پیغام پڑھا، دوسرا تیسرا، ایک صفحے پہ رک گیا. تو ادھر رک گیا تو سلطان نے کہا بھئی پاشا رک کیوں گئے؟ وہ کہنے لگا کہ سلطان یہ ایسا میں نے لکھ تو لیا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے نہیں نہیں جب لکھا ہے تو بتاؤ، یہ ایک امانت ہے پھر. تو کہنے لگا کہ وہ ایک ہمارے ملک کا ایک شہری ہے فیصل، فیصل اس کا نام ہے. وہ کہتا ہے وہ میرے پاس آیا آج ہی، اور آ کے کہتا ہے سلطان میرا مقروض ہے، مجھے ملواؤ اس سے، وہ قرض ادا کرے میرا. میں نے اسے کہا بھی تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ خدا ترس تو بہت تھا، بہت ہی ماشاء سادہ زندگی تھی اس کی. تو وہ کہنے لگا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے میں اس کا مقروض ہوں تو بلاؤ. ہے؟ کہنے لگا ہاں باہر ہی بیٹھا ہوا ہے دیوانوں کی طرح کہ میں نے تو سلطان کو مل کے ہی جانا ہے. تو اس نے کہا، سلطان نے کہا پاشا بلاؤ اسے. اچھا وہ ایک آیا، عام شہری جیسے ہوتا ہے. سلام دعا ہوئی تو سلطان نے کہا آج کا کوئی ہوتا نا تو ملنا تو دور کی بات، ادھر سے ہی صاف ہو جاتا شاید، لیکن ایسا نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں عزت اور رعب دبدبہ عطا فرمایا. تو بہرحال آیا، سلطان نے کہا بھئی پاشا نے بتایا ہے کہ میں آپ کا مقروض ہوں، آپ مجھے بتا دیں. نہ غصہ نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ. تو وہ کہنے لگا فیصل کہ میں چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں اور مجھے نقصان ہو گیا، میرے پہ ادھار ہو گیا، بچے گھر بار، تو مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی. تو میں راتوں کو رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو کرم فرما. ایک رات مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوئی. دل کے کانوں سے سنے سب اس واقعے کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو سلطان عبد الحمید کے پاس جا اور اسے کہہ، اسے میرا پیغام دے. اب دیکھیں پیغام کے الفاظ سمجھنے والے ہیں. پیغام کیا کہ تو سلطان عبد الحمید کے پاس جا اور میرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے عبد الحمید کو یہ پیغام دے کہ کل رات تو درود شریف پڑھے بغیر کیوں سو گیا.
پیغام سمجھے؟ یہ اتنا بڑا پیغام ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیتے نا کہ عبدالحمید سے کہہ کہ کل درود شریف پڑھے بغیر کیوں سو گئے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ جب میرے لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ سلطان عبدالحمید دوم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقربین میں سے ہے، مقبولین میں سے ہے. کس وجہ سے؟ کہ روزانہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ اس کی زندگی میں سفر، حضر، بیماری، تندرستی، سردی، گرمی، درود شریف ضرور پڑھتا تھا سلطان عبدالحمید دوم. کس درد سے، کس محبت سے پڑھتا ہوگا. مولانا ادھر آ جائیے. تو کہ ایک تو محبت اور باقاعدگی، محبت اور باقاعدگی. تو دیکھیں اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بنا لیا سلطان کو کہ میرے عبدالحمید کو یہ پیغام دو کہ کل درود شریف پڑھے بغیر کیوں سو گئے. اچھا دیکھیں کیا بات ہوگی، اللہ کی شان دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں تو عشر عشیر بھی اس کا نصیب ہو جائے تو ہماری دنیا آخرت سنور جائے. سلطان نے کہا کہ پیغام پھر بتانا، پھر دو سناؤ. تو اس نے کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے عبدالحمید کو پیغام دینا. جب اس نے کہا نا میرے عبدالحمید کو پیغام، تو اس نے کہا رک جا. اس نے دراز کھولا، اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی اور اس کو دی. آنکھوں میں آنسو، اور پاشا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے ہیں. اس نے، سلطان نے کہا حضرت کہ پھر پیغام سنا. اس نے پھر سنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت مبارکہ ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے عبدالحمید کو. اس نے کہا رک جا. پھر دراز کھولا، ایک تھیلی نکالی، اس کو دی اور اسے کہا پھر پیغام سنا. ایک تو پہلا سنا ہے نا، اب ویسے یہ چوتھا بنتا ہے. تو اس نے پھر یہی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے عبدالحمید کو. سلطان نے کہا رک جا. پھر دراز کھولا، تیسری تھیلی نکالی اور اس کو دی. فیصل جو تھا نا وہ ڈر گیا. اس نے، فیصل کہہ رہا ہوں وہ پاشا وزیر، وہ کہنے لگا کہ فیصل تیرا کام ہو جائے گا اتنے پیسوں میں؟ تو اس نے کہا ہاں میرا ادھار بھی ادا ہو جائے گا اور مزید بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو اس پہ پھر سلطان نے کہا اچھا ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنا بھی پڑھتے تھے لیکن روزانہ پڑھتے تھے، روزانہ پڑھتے تھے. اب چونکہ یہ طلباء بھی ہیں، وہ طالب علم روزانہ پڑھتا تھا. دیکھیں اس کے بدن سے کیسی خوشبو تھی. واقعہ تو وہ لمبا ہے لیکن وقت تھوڑا ہے طالب علم والا، تو اس لیے میں نے اس کا ایک حصہ سنایا ہے. اس کا دوسرا حصہ بھی ہے، پھر کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا. تو یہ سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیں. اب ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں. کیا روزانہ پڑھتے ہیں؟ حضرت شیخ وجی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک دفعہ فرمایا حضرت کہ ظفر الحمدللہ میں رات کو سونے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھ کے سوتا ہوں. تو آج کی اس اختتام ہو گیا جمعہ کے دن کا، تو ہم بھی یہ عزم کر لیں، توبہ کر لیں کہ یا اللہ آج تک جتنی سستی کوتاہی ہوئی تو ہمیں معاف کر دے. اور مرتے دم تک، اچھا دیکھیں 11 مرتبہ وہ درود شریف مولانا یونس پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا، اور درود ابراہیمی. ایک تو یہ زندگی کا معمول بنا لے تاکہ شفاعت تو پکی ہو نا انشاءاللہ، ہیں جی. اچھا اس کے علاوہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روشن رات اور روشن دن میں مجھ پہ کثرت سے درود شریف بھیجو، ہم اس کا مصداق بننے کی کوشش کریں. تو کم از کم 100 مرتبہ درود شریف جو ہے وہ روزانہ ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک روزانہ درود شریف پڑھنے کی اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں اس کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.
شارعی مفسرین نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن کم از کم 300 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا کیا معمول ہے؟ وہ فرمانے لگے جب سے ہوش سنبھالا ہے میرا یہ معمول ہے، میں ہر جمعہ کے دن 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کوشش کرنی چاہیے کہ 1000 دفعہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ سال کا ایک ایسا وقت چل رہا ہے کہ اس موقع پر ملک بھر کے طول و عرض میں دینی مدارس اور جامعات مدارس کی شکل میں ہوں یا مکاتب کی شکل میں ہوں، وہ اپنے سالانہ پروگرام تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں۔ آپ آج یہاں پر جامعہ تعلیم الاسلام محلہ سنت پورہ فیصل آباد کی سالانہ تقریب میں تشریف فرما ہیں۔ ان تقریبات کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ دینی مدارس اس معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں اور ان کی ضرورت کیا ہے، یہ معاشرے کی خدمت کیا کر رہے ہیں، یہ عوام الناس تک بات پہنچ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ دینی مدارس آئے کہاں سے ہیں۔ یہ دینی مدارس ٹپکے کے آم نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک اپنی تاریخ رکھتے ہیں، ایک سلسلۃ الذہب رکھتے ہیں۔ دینی مدارس کا سلسلہ اور دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا اور چند لوگ مسلمان ہوئے تو آپ نے ان کے تعلیم و تعلم کے لیے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر منتخب فرمایا، اور وہاں پر صحابہ کرام جمع ہوتے، آپ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے، قرآن سکھاتے، قرآن کے معانی سکھاتے، اور آپ اپنے فرامین کے ذریعے سے ان کو منور فرمایا کرتے تھے۔ اس گھر کو آج ہم دار ارقم کا نام دیتے ہیں۔ یہ پہلا مدرسہ ہے اسلام کا جس کی ابتدا نبی علیہ السلام نے فرمائی۔ اس مدرسے کے بانی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس مدرسے کے طلباء صحابہ کرام ہیں۔ یہ مدرسے کی بنیاد ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہوئے، ہجرت فرمائی، تو آپ نے وہاں پر مسجد نبوی کے ساتھ ایک مدرسہ بنایا۔ اس مدرسے کو ہم صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ وہاں پر بھی صحابہ کرام تشریف لاتے، مختلف عمریں ہوتی، وہ اپنی پوری زندگی اسلام کی تعلیم سیکھنے کے لیے، تعلیم و تعلم کے لیے صرف کر دیا کرتے تھے، اور ان صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس درسگاہ سے، صفہ کی درسگاہ سے نبی علیہ السلام نے جو شاگرد تیار فرمائے وہ ہمیں جہاد کے میدان میں شاہ سوار نظر آئیں گے، اور کچھ محدثین نظر آئیں گے، اور کچھ وقت کے امام اور قاضی نظر آئیں گے، اور نبی علیہ السلام کے شاگردوں میں کوئی حاکم وقت اور ریاست کا حکمران نظر آئے گا۔ یہ ایسی درسگاہ ہے جس نے معاشرے کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، اور صحابہ کرام جیسی عظیم ہستیاں یہ دینی ادارے اور دینی مدرسے سے نکلی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ان شاگردوں نے، ان مقدس شخصیات نے اپنی اپنی جگہوں پر جا کر پوری دنیا میں پھیل کر آپ کے پیغام کو پہنچایا۔ اور نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ
جو یہاں شاہدین ہیں، یہاں موجودین ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پیغام کو، اس دین کو غائبین تک پہنچائیں۔ اور بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تم تک اگر کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث، میری زندگی کا کوئی ایک واقعہ، ایک نمونہ تم تک پہنچا ہے، اسے آگے پہنچاؤ۔ پھر ہر شاگرد نے پوری دنیا میں، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پھیل گیا، پہنچ گیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر جا کر دینی ادارے قائم فرمائے، لوگوں کو تعلیم بھی دی، لوگوں کے اخلاق بھی اچھے کیے، عقائد بھی اچھے کیے، مجاہدین بھی پیدا کیے، داعی بھی پیدا کیے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ہندوستان تک آ گیا۔ یہاں پر جب انگریز کی آمد ہوئی تو ہمارے دیوبند کے حضرات نے شاملی کے میدان میں برسر پیکار ہو کر انگریز کے خلاف کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ وہ میدان کے آدمی ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ اور پھر انہی حضرات نے، جو شاملی کے میدان میں ہمیں ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور اس دیوبند نے وہ شاگرد پیدا کیے جو کبھی ریشمی رومال کی تحریکوں میں نظر آئیں گے، کبھی مالٹا کی قیدوں میں نظر آئیں گے، اور کبھی یہ حضرات آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں نظر آئیں گے، اور یہی حضرات دفاع صحابہ کے محاذ پر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، یہی حضرات آپ کو اقامت دین کی کوششیں جہاد کے معسکروں میں نظر آئیں گے۔ دیوبند نے اس امت کو اسی طرح شاگرد دیے، اسی طرح فرزندان دیے، جس طرح نبی علیہ السلام نے ہر شعبے کو زندہ فرمایا تھا، دیوبند کے شاگردوں نے دین کے ہر شعبے کو زندہ کیا۔ آپ دعوت کا میدان دیکھیں، آپ خانقاہیں دیکھیں، آپ مدارس دیکھیں، یا جہاد کے کام کو دیکھیں، ہر جگہ آپ کو دیوبند کا فرزند نظر آئے گا۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں بہت سارے ممالک میں گیا ہوں، کونا کونا دیکھا ہے، ایسی جگہ بھی دیکھی ہیں جہاں زمین ختم ہو گئی، آگے پانی ہی پانی ہے۔ میں جہاں بھی پہنچا وہاں پر میں نے علماء دیوبند کا کوئی شاگرد، کوئی روحانی فرزند دیکھا کہ وہ وہاں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا تھا۔ تو یہ ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، یہ مدارس پوری ایک تاریخ رکھتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مضبوط اور مربوط تعلق رکھتے ہیں۔ آج بھی نبی علیہ السلام کا جو فرض منصبی تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تین فرائض۔ پہلا کہ یہ اپنے صحابہ کو قرآن کی تعلیم دیں، الفاظ قرآن، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ صحابہ کرام کو قرآن کے الفاظ اور معنی سکھائیں، اور تیسرا فرض یہ بتایا کہ یہ لوگوں کا تزکیہ کریں۔ یہ تینوں کام الحمدللہ ہمارے حضرات سر انجام دے رہے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی سکھا رہے ہیں، اور قرآن کے معانی بھی سکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خانقاہوں میں اللہ اللہ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ بھی فرما رہے ہیں۔ ابھی میں تلاوت قرآن کے لیے دعوت دے رہا ہوں حافظ حنظلہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر قرآن کریم کی مختصر تلاوت فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. یہ مختصر سی نعت پڑھے گا میرا بیٹا ہے، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کو دعوت دیں گے، وہ تشریف لائیں گے نعت کے لیے. درود شریف پڑھ لیجیے. آنکھوں کا تالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا اولا کاکا، پوچھے گا مولا لایا ہے کاکا. میں یہ کہوں گا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھے گا مولا لایا ہے کاکا، پوچھے گا اللہ لایا ہے کاکا. ماشاءاللہ. ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اثاثہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور آپ کی محبت ہے. آپ کی محبت اور آپ کی نسبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تعلق ہے. آپ کی آمد کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف ہوا، اور آپ کی آمد کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، آپ کے آنے کی برکت سے ہمیں ایمان ملا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ ابھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ عقیدت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں اپنے معزز مہمان مفتی عمیر اسد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ مفتی عمیر اسد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات محبت، ذوق، شوق، ثواب کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ کا محبت کے ساتھ ورد کرتے ہیں۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھیا او تر جاوے گا، جس پڑھیا او تر جاوے گا، جس پڑھیا او تر جاوے گا، اے مرن ویلے کم آوے گا، اے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھیے لا الہ۔ میں دعا کرتا ہوں جو محبت سے کلمے کا ورد کرے، موت کے وقت اس کی زبان پہ یہی کلمہ جاری ہو جائے۔ محبت سے پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، اور مردہ دلوں کو جلاتا ہے، پڑھیے لا الہ۔ گونج پیدا ہو جائے محبت سے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہی تو خلد میں کوثر کا جام پیتے ہیں، وہی تو خلد میں کوثر کا جام پیتے ہیں، جو احترام سے آقا کا نام لیتے ہیں، جو احترام سے آقا کا نام لیتے ہیں، اور اپنا معیار
میں یار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ جن کو سمجھ آئیے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کھول کر جب میں نے قرآن کا پارا دیکھا، کھول کر جب میں نے قرآن کا پارا دیکھا، کھول کر جب میں نے قرآن کا پارا دیکھا، کھول کر جب میں نے قرآن کا پارا دیکھا، جا بجا آپ کی سیرت کا حوالہ دیکھا، جا بجا آپ کی سیرت کا حوالہ دیکھا، اور کہیں احمد کہیں یاسین کہیں طہ دیکھا، کہیں احمد کہیں یاسین کہیں طہ دیکھا، کہیں احمد کہیں یاسین کہیں طہ دیکھا، سارا قرآن محمد کا قصیدہ دیکھا، سارا قرآن محمد کا قصیدہ دیکھا، اور آپ کے دیکھ کر آپ کے چہرے کو یہ جابر بولے، دیکھ کر آپ کے چہرے کو یہ جابر بولے، دیکھ کر آپ کے چہرے کو یہ جابر بولے، کہ چاند سے بڑھ کے ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا، کہیں محبت سے سبحان اللہ، چاند سے بڑھ کے ہنسی آپ کا چہرہ دیکھا، اور سنیے گا کہ حسن یوسف پہ فدا مصر کی ملکہ دیکھی، حسن یوسف پہ فدا مصر کی ملکہ دیکھی، حسن یوسف پہ فدا مصر کی ملکہ دیکھی، اور
حسن احمد پہ فدا سارا زمانہ دیکھا، حسن احمد پہ فدا سارا زمانہ دیکھا۔ اور آخری شعر سماعت کیجئے گا، بہت ہی خوبصورت شاعر نے لکھا ہے کہ مجھ سے اس بات پہ چاہو تو قسم لے لو تم، مجھ سے اس بات پہ چاہو تو قسم لے لو تمہیں، مجھ سے اس بات پہ چاہو تو قسم لے لو تمہیں، دو جہاں میں نہ ہنسی آپ کے جیسا دیکھا، دو جہاں میں نہ ہنسی آپ کے جیسا دیکھا، کھول کر جب میں نے قرآن کا پارا دیکھا۔ میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتی ہیں، مبارک ہیں وہ لوگ جو آپ کی مدح و ثنا سنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی نسبتوں کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی علیہ السلام کی نسبت پر ہی مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت میں حصہ عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے اس ادارے سے بہت پرانا تعلق، ہر پروگرام پر پیش ہمارے پھپھا جان مولانا قاری حنیف ربانی صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب بالکل چھوٹا تھا، مجھے ہلکا پھلکا سا یاد ہے، شعوری عمر جب شروع ہوئی تو اس وقت بھی جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تھا تو پھپھا جان ماشاءاللہ پیش ہوتے تھے، تشریف لاتے تھے اور سارا کام، سارے انتظام دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بہت برکتیں عطا فرمائے اور بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہر پروگرام پر تشریف لاتے ہیں، نگرانی فرماتے ہیں۔ ابھی کچھ باتیں، کچھ نصائح ارشاد فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ بچے آپ کے سامنے اسماء الحسنہ پڑھیں گے اور پھر حضرت کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا 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 علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. انتہائی قابل احترام برادران اسلام، ہم سب آج حدیث پاک کی نسبت سے خاص طور پہ جو بخاری شریف کے حدیث کا درس ہونے والا ہے اس کی نسبت سے حاضر ہوئے ہیں. اللہ کے پاک رسول کی احادیث سے آپ کی سنت سے نسبت ہو جانا یہی عظمت کا تاج ہے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ کے پاک رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں یہ بات ارشاد فرماتے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. بہترین کلام، بہترین بات وہ اللہ کا قرآن ہے. پھر فرماتے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ، بہترین طریقہ وہ اللہ کے پاک رسول امام الانبیاء والمرسلین کا طریقہ ہے. آج ہم اس دین کی نسبت کو چلائیں اسی نسبت سے، اسی انداز سے، اسی سادگی کے ساتھ، تو پھر اس کا نور نصیب ہوگا. ورنہ تصنع بناوٹ عام طور پہ زیادہ ہے. عام دینی مجالس میں بھی، دینی پروگراموں میں بھی یہی عام طور پہ رواجی سلسلے ہو گئے. پھر امت سنت کے نور سے محروم ہے. چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی سنت پہ عمل کا شوق عطا فرمایا ہے. اصل عملی طور پر ہم نے اس بات کو لینا ہے کہ اللہ کے پاک رسول کی سنت ہمیں نصیب ہو جائے. یہی سب سے بڑا خزانہ ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کوئی مجھے کہے نا کہ مردوں کو زندہ کر دو اور میں جا کر ان کو کہوں کھڑے ہو جاؤ قبروں والے، مجھے کمال مل بھی جائے، میں ان کو کھڑا بھی کر دوں، یا مجھے کہا جائے میں ایسے، انہوں نے کیا بھی ایک مرتبہ ایسے، یعنی کوئی کمال جیسے کوئی کرامت ظاہر کرنے کے لیے مسواک منگوائی اور اس کو پھینکا اور زمین ذرا تھوڑی سی وہ ہلنے لگی. فرمایا زمین کو ہلانا، مردوں کو اٹھانا، یہ کمال بڑا کمال نہیں، یہ کمال سب سے بڑا کمال ہے مجھے حضور کی سنت پہ عمل نصیب ہو جائے. یہ کمال کوئی نہیں ہوا میں اڑ جائیں، یہ کمال کوئی نہیں کہ میرے پاس فلاں چیز اتنی آ گئی میں وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. پڑھ لیجئے، بے شک انہوں نے لکھا ہے مشائخ نے. شیخ ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ قول ہے انہوں نے کہ میرے دل میں دماغ میں بڑے خیالات آتے ہیں، میں بڑا فلاں ہو گیا، میں ایسے ہو گیا. آج جیسے ہمیں کوئی خواب آ جائے، خیال آ جائے، ہمارے نظریات خیالات بڑے پھر پرواز کرتے ہیں. میں تو میں ہوں، جیسے ہماری سب کی عادت ہے ہم ایسے اپنی تعریف کریں. وہ کہنے لگے خیالات مجھے بھی آتے ہیں اور اسرار رموز بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن جو مرضی آئے
میں اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھ نہیں لیتا۔ آج ہم یہ عادت بنائیں اپنی، جو مرضی ہو جائے، آج دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ترقی ہو گئی، فلاں ہو گئی، جیسے سنتے رہتے ہیں حکومتی جادوگر روزانہ کہتے ہیں مہنگائی ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، غریب اپنی جگہ پریشان ہے، مہنگائی اس سے زیادہ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ جادوگر ہمیں کچھ اور سنائے جا رہے ہیں۔ جو مرضی سنتے رہو، دکھ ہے دکھ ہے۔ اللہ جس کو اخلاق نبوی نصیب فرمائے گا، سیرت رسول پاک عطا فرمائے گا، اسی کی زندگی کامیاب اور خوبصورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی اسی چیز کا اعلان فرمایا، اور محبوب کائنات نے بھی اسی چیز کا اظہار فرمایا، تعلیم فرمائی ہے۔ آج ہمارا قرآن سے تعلق بنے، رسمی باتیں چل گئیں، اور ایسی کہ مجالس بھی عام دینی ہوتی ہیں، جگت بازی، بازاری زبان، بازاری انداز نہیں۔ شکر ہے اس مرکز میں بیٹھے ہیں جہاں اللہ کا قرآن حق طریقے سے پڑھا سنایا جاتا ہے، اور سنت رسول کو بھی حق کے طریقے پہ بیان کیا جاتا ہے۔ طریقہ بھی تو وہی چاہیے نا، حق بیان کرنا ہو۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہو، بڑے مہذب طریقے سے، ابھی اشعار میں قاری صاحب وہ سنا رہے تھے، اللہ کے محبوب کا حسن و جمال، پیارے حبیب نے دامن پھیلایا، رب سے مانگا، اے رب کریم آپ نے مجھے کیسا جمال دیا، مشرق و مغرب والے، شمال و جنوب والے، زمین و آسمان والے، سارے میرے جمال کی تعریف کرتے ہیں، سارے میرے ایسے کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ نے کتنا خوبصورت مجھے جمال دیا ہے، جیسا آپ نے مجھے یہ سارا سراپا خوبصورت عطا فرمایا ہے، مجھے اخلاق اور کردار اس سے بھی خوبصورت عطا فرما۔ حضور کے اخلاق پھر اعلیٰ، وہ کیوں نہیں اعلیٰ؟ آج کیوں نہیں سنت رسول کا خیال کیا جاتا؟ ہمارے مشائخ نے یہی سکھایا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، لکھا ہوا ہے کتاب ہے میرے پاس، وہ کہا کرتے تھے، میں سوچتا موت کا خیال آتا نا، کبھی ذرا وہ ہوتا کہ ویسا سی ہوتی ہے، جائیں گے قبروں میں اکیلے، جیسے ہوتا ہے بندے کو ایسے خوف، کہتے ہیں بڑا طاری ہوتا، بڑے عجیب موت کے وہ خیالات چلتے، موت موت، مرنا ہے جانا ہے، قبر میں اندھیری میں ظلمت میں، فلاں بندے کو چاہیے یاد کرے اپنی موت۔ وہ فرماتے میں موت کو یاد کرتا، بڑا عجیب کوئی ایسا نظام ہوتا، پھر اچانک ہمیں تو حضور کی سنت سے جو کہ پیار ہے، میں سنت رسول سوچتا، اور وہ فرماتے میں سنت ہی کے اوپر آیا تو میرے دل میں خیال آیا، ہم نے ہر عمل زندگی میں حضور کے طریقے پہ کیا ہے، موت بھی حضور کے طریقے پہ آ جائے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا؟ ہم نے بھی اسی راستے پہ جانا ہے، موت اور حیات زندگی قبول، موت بھی حضور کی غلامی رسول میں، موت اس طرح بندہ لے، اور اللہ رب العزت کے نام پر، یہ اللہ کے محبوب نبی نے سکھایا۔ تو قرآن کریم میں جہاں اللہ کے نبی کے جمال کو بیان کیا گیا، کمال کو بیان کیا گیا، ختم نبوت کو بیان کیا گیا، سرداری کو بیان کیا گیا، سیرت اور کردار کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب نبی کتنے حسین، کتنے بہترین، کتنے محجبین، کتنے اعلیٰ۔ اللہ کے محبوب نبی کی سیرت کی تعریف بھی اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ آج قرآن کریم سے ہمارا تعلق، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن سب سے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، سنت کا نور سب سے خوبصورت اور بہترین طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا